گزشتہ سبق میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ، شاذ کی انہوں نے مثال بیان کی کہ امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے ابن عیینہ کے سے عن عمر بن دینار عن اوسجہ عن ابن عباس یہ روایت ذکر کی، اور جس طرح ابن عیینہ یہ روایت کرتے ہیں، ابن جریج وغیرہ بھی اس کو عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے فرماتے ہیں، مگر حماد بن زید وہ عمر بن دینار عن اوسجہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں کرتے۔ امام ابو حاتم نے فرمایا کہ والمحفوظ حدیث ابن عیینہ، کہ ابن عیینہ کی حدیث محفوظ ہے۔ ابن عیینہ کی حدیث کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اللہ، یہ کیوں؟ کہتے ہیں فحماد ابن زید من اہل العدالہ وضبط وما ذالک رجح ابو حاتم روایت من ہوا اکثر عددا منہ، کثرت عدد کی وجہ سے امام ابو حاتم نے محفوظ قرار دیا ہے عمر ابن عیینہ کی روایت کو حماد بن زید کی روایت کے مقابلے میں۔ یہ جتنی بات ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سند کے ساتھ۔ جہاں تک سند کے متن کا تعلق ہے تو اس متن میں تو یہ ہے کہ اوسجہ خود وہ راوی مقبول نہیں ہے۔ اوسجہ جو ہے اس حدیث کا، جس پر وہ عمر بن دینار، عمر بن زید کے اپنے ابن عیینہ کی روایت ہو، ابن جریج کی روایت ہو یا حماد بن زید کی روایت ہو، جن کی بھی روایت ہے، ان تمام کا دار و مدار کس پر ہے؟ اوسجہ پر۔ اور اوسجہ وہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، لیس بالمشہور۔ تقریب میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لیس بالمشہور، اور امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ لا یصح، یہ حدیث سے ہی نہیں۔ متن کے اعتبار سے ہم یہاں بحث نہیں کر رہے، اگر متن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح نہیں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جس تناظر میں بات کی ہے وہ سند کے تناظر میں بات کی ہے، کہ سند میں حماد بن زید ابن عباس کا تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ ابن عیینہ اور ابن جریج وغیرہ ابن عباس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کثرت ذکر کرنے والوں کی ہے، اس لیے ابن عباس کا واسطہ صحیح ہے۔ جہاں تک سند کا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک متن کی، کہ یہ متن کی پوزیشن کیا ہے، تو متن کی پوزیشن درست نہیں ہے۔ یہ تقریب پڑھی ہوگی یہاں قریب ہے آپ کے، یہ دیکھیے، اوسجہ المکی مولا ابن عباس لیس بالمشہور، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے وقد وثق، وقد وثق، توثیق کی گئی ہے۔ کون کرنے والا توثیق ہے؟ ابن حبان ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی اوسجہ کے بارے میں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن ابی حاتم اپنے ابو سے پوچھتے ہیں، امام ابو حاتم سے، قال ابو حاتم، یہ پڑھا ہے نا آپ نے، امام ابو حاتم کا یہ قول سند کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے متن میں کہ المحفوظ حدیث و ابن عیینہ، لیکن یہی ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابی جی یصح ھذا الحدیث، قال اوسجہ لیس بالمشہور۔ ابو حاتم نے کہا اوسجہ جو ہے نا مشہور نہیں ہے، یعنی خود متن کے اعتبار سے بھی ابو حاتم نے بھی کلام کیا ہے، امام بخاری نے بھی کلام کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اوسجہ مشہور معروف نہیں ہے۔ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شافعی سے نقل کیا ہے
کہ امام شافعی کا موقف یہ ہے، آپ نے پڑھا ہے نا امام شافعی کا موقف، کہ اگر متن یا سند میں ایک کمی ہو تو یہ کمی اس راوی کے ضبط کی ایک علامت ہے. کمی باعث کیا ہے، باعث جرح نہیں ہے. زیادت ہو وہ باعث جرح ہے. اب زیادت ہے تو اس کی پوزیشن مخالفت کی ہے یا نہیں ہے، یا صرف زیادت ہے؟ دو نوعیتیں ہیں زیادت کی. تو یہاں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، یہ نقصان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نقصان حدیث کے لیے ضرر کا باعث نہیں ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ حماد بن زید کی روایت میں نقصان ہی تو ہے. نقصان ہے نا، ابن عباس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ صحیح نہیں. یعنی ابن عباس کا واسطہ ساقط ہونا کہتے ہیں صحیح. صحیح راجے کیا ہے؟ ابن عباس کا ذکر ہونا. اسی لیے حافظ قاسم قطلوبگہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتبار سے بھی حافظ پر یہاں اعتراض کیا ہے کہ یہ مثال محل نظر ہے. دونوں اعتبار سے، امام شافعی کے اس نقطہ نظر سے بھی اور متن کے نقطہ نظر سے بھی. جہاں تلک صرف سند کی بات ہے تو سند کے لحاظ سے اتنی بات درست ہے کہ زیادہ راوی ابن عباس کا ذکر کرتے ہیں، لہذا اس کا اعتبار ہے. ایک حماد بن زید اگرچہ وہ ثقہ بلکہ اوثق ہے، ثقہ بلکہ اوثق ہے. یہ حماد بن زید ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہیں. زیادہ حماد یہ تین معروف ہیں. اللہ اکبر کبیر. آگے بات ہے، فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ، اس ہماری صاحب کا وضاحت سے یہ بات معلوم ہو گئی. درمیان کا حوالہ تو ہے نا، فَحَمَادُ بْنُ زید مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَمَا ذَلِكَ رَجَّحَ ابو حاتم روایات مَنْ هُوَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ. واضح بات ہے. وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشاذ مَا رواه المقبول مخالفاً لمن هو اولا منه. ہماری اس تقریر سے، اس وضاحت سے، اس مثال سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شاذ وہ ہے کہ جس کو مقبول راوی روایت کرے، مخالفاً جو مخالف ہو، لمن ہوا اولا من ہو جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہو. یہ من ہوا اولا من ہو، یہ اوثق ہو اس سے یا اکثر ہو، اوثق ہو یا اکثر ہو. اولویت کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے. اولا اکثر ہو جیسے اوپر کی مثال میں ہے، یا زیادہ اوثق ہو، لیکن مخالفت وہاں پائی جائے. وہاں یہ نہیں کہ بعض ذکر کرے اور بعض ذکر نہ کرے. اگرچہ متقدمین جس طرح کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح علل میں بھی لکھا ہے، اگرچہ متقدمین محض اختلاف کو علت کا سبب سمجھتے تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محض اختلاف علت کا سبب نہیں، بلکہ علت کا سبب وہاں ہے جہاں دونوں روایتوں میں معنوی اعتبار سے مخالفت پائی جاتی ہے. دونوں روایتوں میں معنوی اعتبار سے کیا ہو؟ مخالفت پائی جاتی ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ روایت شاذ قرار پائے گی، ورنہ نہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اکثر کتابوں میں موجود ہے. امام حاکم نے بھی یہی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح الارشاد میں حافظ خلیلی نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا. باقی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو بہرحال امام شافعی کا موقف یہی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود فتح الباری کے مقدمے میں جہاں یہ روایات پر نقد اور باس کا ہے، تقریباً فصل سابع ہے یا سامن ہے،
اس کے ابتدا میں یہی امام شافعی کا موقف اسی کو ترجیح دی ہے، امام شافعی کے اسی موقف کو ترجیح دی ہے، محض کسی لفظ کے زیادہ ہونے یا کسی راوی کے زیادہ ہونے یا کم ہونے، یہ اختلاف جوہری طور پر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے نا وہ یہ ہے۔ الارشاد میں امام خلیلی نے تحریر کیا شاذ بھی کہ من لیس لہ الا اسناد واحد، جبکہ امام حاکم نے بھی یہی تعریف کی، من لیس لہ اسناد واحد، یہ تعریف شاذ کی جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ پھر حاکم جو ہے نا وہ شاذ صحیح بمرہ، وہ ان کے نزدیک شاذ تو ٹھیک ہے، شاذ بھی صحیح ہوتی ہے، ان کے بخاری کی روایت، وہ بخاری کی بھی مثالیں موجود ہیں اس کے بارے میں۔ شاذ کی روایت جس کو ہم کہتے ہیں نا اکیلا، اب اکیلے کی روایت غریب بھی ہے، غریب ہی ہے نا شاذ کی روایت، لیکن غرابت اور شاذ میں فرق ہے، غرابت میں صرف کیا ہے تفرد ہے، شاذ میں کیا ہے مخالفت، شاذ میں مخالفت، ورنہ غریب اور شاذ میں کوئی جوہری فرق نہیں رہے گا۔ چلیے میرے بھائی، محض مخالفت میں موصول اور انقطاع کی مثال بھی آ سکتی ہے، ایک یہ بھی آ سکتی ہے نا، مانوی طور پر یہ ہے کہ ایک روایت موقوف ہے ایک مرفوع ہے، اب ایک حدیث مرفوع بن جاتی ہے ایک موقوف ہے، مانن فرق تو پڑ گیا، لیکن پھر اس کا جواب ہے، اس کا جواب پھر یہ مولوی صاحب وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے روایتاً یعنی فتوے کے طور پر بات کی ہے اور دوسری طرف وقت روایتاً بیان کی، دونوں میں فرق، لمبی باتیں ہیں مختصر نہیں ہیں، لمبی باتیں، توجیحات مختلف ہیں۔ چلیے آگے جناب، فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِ بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ، حسب اصطلاح شاذ کی یہی تعریف قابل اعتماد ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ لَهُ مَعَ الظُّعْفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ، کہتے ہیں اگر مخالفت واقع ہو ضعف کے ساتھ، یعنی راوی ضعیف ہے اور مخالفت بھی کر رہا ہے، ایک ہے راوی ثقہ ہے اور مخالفت کرتا ہے، وہ ہے شاذ، راوی ثقہ ہے اور مخالفت کرتا ہے اور اپنے سے اوسط یا اکثر کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہے شاذ۔ لیکن اگر صورت یہ ہے مع الضعف، راوی ضعیف ہے کمزور ہے صحیح الحفظ ہے، فالراجح یقال له المعروف، کہتے ہیں جو راجح ہے اس کو معروف کہیں گے، اور جس میں ضعف ہے مقابل ہو جو اس کے مخالفت ہے اس کو کیا کہیں گے منکر۔